يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ عاشوراء کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کا اعزاز اللہ پاک نے مجھے بخشا۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور آسمان پھٹ اس لیے نہیں رہا کہ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، فرشتے اپنے رب کی حمد و ثنا میں جتے ہوئے ہیں، ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین والوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے جا رہے ہیں، جس وجہ سے آسمان پھٹتا نہیں ہے، ورنہ تمہارے اعمال تو ایسے تھے کہ آسمان پھٹ جاتا۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار یہ تو اللہ ہی ہے جو بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا اور درگزر کرنے والا ہے، جو درگزر کیے جا رہا ہے۔ یہ سورہ عاشوراء کی آیت نمبر 5 ہے، اور ایسا ہی ایک مضمون یہاں پہ تو صرف فرمایا کہ فرشتوں کے استغفار اور حمد و ثنا کی تسبیح اور حمد کی وجہ سے آسمان پھٹتا نہیں ہے، تم گناہ کرتے جا رہے ہو، وہ تمہارے لیے بخشش مانگتے جا رہے ہیں، ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ وہ گناہ کون سا ہے جس سے آسمان پھٹ جاتا، وہ نہیں بتایا یہاں پہ، وہ سورہ مریم میں بتایا کہ آسمان پھٹ جاتا کس گناہ کی وجہ سے۔ ہم منہ سے باتیں نکالتے ہیں نا، بڑی معمولی لیتے ہیں باتوں کو، ہمارے نزدیک شرعی حیثیت نہیں ہوتی، ہمارے نزدیک سوشل حیثیت ہوتی ہے، معاشرے میں اس کو بڑا لائٹ لیا جاتا ہے، ہلکا لیا جاتا ہے، حالانکہ بات بہت بڑی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسند احمد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، نسائی شریف میں ہے، طبرانی میں ہے، اور 4-5 اور کتب میں، 4 نام مجھے یاد ہیں۔ ان الرجل لا یحرم الرزق بالذنب یصیبہ، بندے کا رزق کم کر دیا جاتا ہے اس کے کسی گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے۔ ہمارے ہمیں کیا پتہ کون سا گناہ ہے جس سے رزق کم ہو جانا ہے؟ ہماری تو جانے بلا بھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، رسول اللہ ناراض ہوتا ہے، یا جہنم کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں تو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو منہ سے ایسے باتیں نکال دیتے ہیں کہ جیسے ان کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، جیسے اس پر کوئی محاسبہ ہی نہیں ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، اب کھوج لگانی ہے وہ کون سا عمل ہے جس سے اللہ کہتا ہے آسمان پھٹ جاتا۔ سورہ مریم میں جاتے ہیں،
تو اللہ کہتا صرف آسمان ہی نہیں زمین بھی پھٹ جاتی، وہ ایسا جرم ہے، پہاڑ گر پڑتے لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے، وہ ایسی گستاخی ہے، وہ ایسا جرم ہے۔ چلو آؤ چلتے ہیں سورہ مریم میں، اس میں دیکھتے ہیں۔ سورہ مریم میں فرمایا آیت نمبر 88 ہے، اس کی 90 ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے ان کی اس حرکت کی وجہ سے، وَتَنْشَقَّ الْأَرْضُ، اور زمین پھٹ جائے نیچے سے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ گر پڑیں لرزتے ہوئے۔ یہ ایسی بات ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، اس گناہ اور اس بات کی وجہ سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اللہ کا بیٹا کسی کو بنانا اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی اللہ کی جناب میں گستاخی ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جاتا، زمین پھٹ جاتی، پہاڑ لرزتے ہوئے گر پڑتے۔ یہ تو اس لیے بچت ہو گئی کہ فرشتے اللہ کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے گناہوں کی معافیاں مانگتے جا رہے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ فرشتے اللہ کی حمد میں لگے ہوئے ہیں، تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ انسانوں کے گناہوں پر معافیاں مانگتے جا رہے ہیں، ان کی بخشش کی دعائیں کرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا الا ادلکم باکبر الکبائر، فرمایا اے صحابیو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ گناہوں میں سے ٹاپ والے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے اوپر والے، کبیرہ میں بھی اوپر والے بڑے بڑے گناہ کون سے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ ان میں سیکھنے کی دھن تھی، ان میں سنورنے کا جذبہ تھا، ان میں سمجھنے کا شوق تھا۔ کبھی ہم نے بھی پوچھا ہے کہ حضرت ہمیں بھی بتائیے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہم دکان پر بیٹھتے ہیں ہماری تجارت کیسی ہونی چاہیے، ہم نوکری کرتے ہیں ہماری نوکری کیسے ہونی چاہیے۔ کبھی سیکھنے کی کوشش کی؟ جہاں پہ رزق میرے اور آپ کے رب نے ہمارا لگایا ہے وہیں پہ خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے پاک روزی لگائی، اللہ نے جو رزق میری اور آپ کی پیدائش سے 5 ماہ پہلے لکھ دیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے جب 4 ماہ کا بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اللہ فرشتوں کہتا ہے جاؤ اس میں روح پھونک کے آؤ، اس کی موت کا دن لکھ کے آؤ اور اس کا رزق لکھ دو، اور یہ اپنے اعمال کی وجہ سے کیا بنے گا وہ بھی لکھ دو، خوش نصیب بنے گا، بد نصیب، شقی یا اچھا بنے گا۔ تو وہ لکھ دیا۔ میرا اور آپ کا رزق میری اور آپ کے دنیا میں آنے سے 5 ماہ کم و بیش 5 ماہ پہلے رب کائنات نے مقرر کر دیا۔ اب کوشش کر کے حلال کمائیں گے تب بھی یہی آنا ہے، اور اگر حرام کمائیں گے تب بھی یہی آنا ہے۔ میرے اور آپ کے رب نے حلال لکھا تھا، اب یہ میرا اور آپ کا فیصلہ ہے کہ ہم نے حلال کھانا ہے یا حرام کھانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ادلکم علی اکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کبیرہ گناہوں میں سے اوپر والے بڑے بڑے گناہ کون ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سیکھنے کی دھن تھی، شوق جذبہ تھا، عرض کی ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے ہمیں تاکہ ہم ان سے بچیں۔ کیا وہ کوئز میں جانا چاہتے تھے؟ صحابہ کرام کے سوالوں کے جواب دے کر انعام لے لیں گے؟ وہ سیکھنا چاہتے کہ اتنی خطرناک چیز ہے تو اس سے بچنا ہے ہمیں۔ قرآن میں کیا ہے؟ احکام 2 طرح کے ہیں، کرو یہ نہ کرو، 2 ہی تو کام ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، تیسری تو بات کوئی نہیں ہے۔ احکام میں 2 طرح کے احکام ہیں، کرو نہ کرو۔ 2 کام صرف مجھے اور آپ کو کہے گئے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اور اسی سے ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی، آج کل کے زمانے میں بڑا مشکل ہے۔
اور جنت الفردوس کے ٹھیکیدار ہم بننے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے، اس سے نیچے نیچے طلب ہی نہیں کرتے، خوشحالی کی دعائیں مانگتے مانگتے تھکتے نہیں ہیں، گھر کی خوشیوں کی دعائیں مانگتے مانگتے اکتاتے نہیں ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے، قال الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اسلام لانے کے بعد اسلام میں جو سب سے بڑا گناہ ہے، کفر سے تو اسلام میں بندہ آ گیا، اب اسلام میں جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو اللہ کی جناب میں سب سے بڑی گستاخی بدتمیزی ہے، اللہ کی توہین ہے، جو وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کہ اللہ وحدہ لا شریک کو لا شریک کی بجائے شریک لہو بنا دینا، کہ اس کے شریک ہیں، اس کے ساتھی ہیں، اس کے ساتھی ہیں۔ اور یہ شرک کی قسم ہے کہ اس کی اولاد بنا دینا۔ یاد رہے میں نے آپ کو بار بار یہ بات بتائی ہے اس جگہ پہ بیٹھ کر کہ شرک کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں شرک کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا، کسی کو بیوی بنا دینا، کسی کو باپ بنا دینا، کسی کو ماں بنا دینا، کسی کو بیٹا بیٹی بنا دینا، بہن بھائی بنا دینا، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اور دوسرا ہے شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں شرک، اللہ پیدا کرتا ہے، یہ بندہ بھی پیدا کرتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، یہ بندہ بھی رزق دیتا ہے، اللہ خالق ہے، یہ بندہ بھی خالق ہے، اللہ شفا دیتا ہے، یہ بھی۔ تو ایسے ہی جو اللہ کی صفات ہیں ویسی ہی صفات کسی بشر کے لیے، کسی غیر اللہ کے لیے مان لینا، یہ شرک فی الصفات ہو گیا۔ اور تیسرا شرک فی العبادت، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر لینا، نماز اللہ کی کسی اور کے لیے پڑھنا، روزہ اللہ کا کسی اور کے لیے رکھنا، حج اللہ کا کسی اور کے لیے کرنا، منت نظر اللہ کی کسی اور کی نظر اور منت ماننا، یہ شرک ہے۔ یہ تینوں شرک ہیں، اور یہ شرک اکبر ہے، شرک جلی ہے، واضح اعلانیہ شرک ہے، اور شرک خفی یا شرک اصغر جو ہے چھوٹا شرک ہے، وہ ریاکاری کو کہتے ہیں، کہ بندے نے نیت تو باندھی روزے کی کہ میں اللہ کا رکھ رہا ہوں، لیکن دوسروں کو دکھاوے کی اندر سے نیت کاری، لوگ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے کہ یہ حضرت روزہ رکھتا ہے۔ نماز تو میں نے اللہ کے لیے شروع کی تھی، جب مجھے آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی آ رہا ہے تو میں نماز کو بنانے سنوارنے میں لگ گیا، کہ دیکھیں گے تو کہیں گے ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، کسی اور کے دکھاوے کو میں نے شامل کر لیا۔ تو فرمایا جو شرک خفی ہے، ریاکاری شرک خفی ہے، اور باقی شرک اکبر ہیں، اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ کی صفات میں شریک کرنا، اللہ کی عبادات میں شریک کرنا۔ ہر وہ کام جو عبادت ہے، عبادت صرف ایک ہستی کی، وہ ہے اللہ کی۔ کوئی کام آپ نکال لیں جو عبادت کے زمرے میں آتا ہو، عبادت کی تعریف میں آتا ہو کہ یہ عبادت ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ حتیٰ کہ درود پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا ہے، صلو علیہ وسلم و تسلیما، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میرے رسول پر درود بھیجو، تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا، اس کا حکم اللہ نے دیا، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اور وہ درود بھی ہم بھیجنے پر قادر نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ عبادت جو اللہ نے کہا تھا تم کرو، وہ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، کہ وہ جس ہستی پر درود بھیجا جا رہا ہے اس کے شان شان ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اے اللہ تو ہی رحمتوں کا مالک تو ہے، عزتوں کا مالک تو ہے، درجات کی بلندی کا مالک تو ہے، ذکر بلند کرنے کا مالک تو ہے، لہذا تو ہی اپنے نبی پر درود بھیج۔ تو فرمایا الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور دوسرا وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی۔ یہ نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کو ڈانٹوں سوٹوں سے مارنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ نہیں کہا۔ گالی گلوچ دینا، تھپڑ مارنا، گھر سے دھکے دے کر نکال دینا، یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
نافرمانی ہر وہ کام جو ماں باپ حکم دیں اور میں اور آپ نہ کریں وہ نافرمانی بن جائے گی، وہ جس درجے کی بھی ہوگی وہ ماں باپ کی نافرمانی شمار ہوگی۔ ماں باپ نے کہا مجھے یہ چیز لا دو، بازار آپ نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو ماں باپ کی نافرمانی ہوئی کہ نہ ہو گئی؟ شرک کے بعد سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہو چکا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم میں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کفار کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، لوگوں یہ بات کر کے تم نے بڑی معیوب حرکت کی ہے، تم نے بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ شَيْئًا إِدًّا، بہت بڑی حرکت کی ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے یہ بات کر کے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، تمہاری اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ آسمان پھٹ جاتا، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین چر جاتی اس سے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ گر پڑتے کانپتے کانپتے لرزتے لرزتے۔ تمہاری اس حرکت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایسا ہو جاتا۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس جرم کی بنیاد پر کہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا قرآن پاک میں، توحید کی سب سے بڑی صورت قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ ایک کا معنی بڑا پیارا کچھ مترجمین نے کیا ہے، کہو کہ وہ اللہ یکتا ہے، ایک بھی ہے بے مثال بھی ہے۔ یکتا اس کو کہتے ہیں جو ہو بھی ایک اور اس جیسا کوئی ہو بھی نہ، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ہر طرح کی ضرورت سے، ہر طرح کی ضرورت سے بے نیاز ہے۔ وہ اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، رشتوں سے، ہر طرح کی محتاجی سے، عیب سے، نقص سے، خامی سے، کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اس کے کوئی والدین نہیں ہیں، ولم یکن، پھر کیسا ہے اللہ، ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا تو ہے ہی نہیں کوئی، اس کا تو ہمسر کوئی نہیں، ہم پلہ کوئی نہیں، شریک کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ اللہ نے اپنی توحید کا خود تعارف کروایا۔ ہمیں اللہ کا تعارف کرانا پڑے تو ہم کہتے ہیں اللہ ہے۔ کون اللہ جی؟ بس اللہ ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کا تعارف کیسے کروانا ہے؟ اللہ کی کتاب پڑھیں گے۔ سورہ ابراہیم کی آخری آیت میں فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن تو اللہ کا پیغام انسانوں کے بندوں کے نام آیا ہے۔ قرآن میں اللہ بار بار کہہ رہا ہے یہ میرا پیغام ہے سارے۔ دیکھو ھذا بلاغ للمؤمنین نہیں کہا کہ یہ مومنوں کے نام اللہ کا پیغام ہے، بلاغ للمسلمین بھی نہیں کہا کہ مسلمانوں کے نام یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ نے فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پیغام ہے انسانوں کے نام، سب انسانوں کے نام۔ اللہ کا پیغام جبرائیل علیہ السلام امانت کے طور پر لے کر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام اپنے اس زمانے کے لوگوں تک پہنچایا، اور اس زمانے کے لوگوں نے اپنے بعد والوں تک، انہوں نے اپنے بعد والوں تک، پہنچتا پہنچتا میرے اور آپ تک اللہ کا پیغام پہنچ گیا۔ اب پہلی ذمہ داری اس پیغام کو سمجھنا کہ اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے، اللہ نے میرے اور آپ کے نام کیا سندیسہ بھیجا ہے، اس کو سمجھنا۔ اللہ نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے اس کو جاننا، اللہ نے کیا کرنے سے روکا ہے اس کو پہچاننا، اور پھر اس پر عمل کرنا، اور پھر اس پیغام کو جیسے یہ امانت ہم سے پہلے والے لوگوں نے ہم تک پہنچائی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بعد والوں تک پہنچائیں۔
اب قیامت تک نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی ولا رسول، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول، کوئی نہیں آئے گا۔ یہ ذمہ داری اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری امت پر ہے۔ پہلے انبیاء امتوں میں آتے تھے تو اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جاتا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ رحمان کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو، اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ ہماری عزت ہے، شان ہے کہ ہم اولاد والے ہوں، اللہ کی شان میں گستاخی ہے کہ اولاد منسوب کی جائے کہ اللہ اولاد والا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اعظم ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں کسی کو شریک بنا دیا جائے، چاہے ماں باپ بنا دیا جائے، بیوی بچے بنا دیا جائے، بہن بھائی بنا دیا جائے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض، سن لو زمین آسمان والے، آسمانوں کی ساری مخلوق اور زمین کی ساری مخلوق، الا آت الرحمن عبدا، یہ قیامت کے دن سارے غلام اور عبد اور بندے بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ ساری مخلوق زمین سے آسمان تک، شجر حجر انسان جن، سارے عبد ہیں اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ ایک اللہ خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بعض اوقات بندہ منہ سے کوئی بات نکالتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا رزق چھن جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے خطرناک زبان ہے ہماری۔ ہم جو اندر چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں یہ وہ بھی بتا دیتے کہ ہم اندر سے کیسے ہیں۔ اندر کوئی میرے اور آپ کے اندر تو کوئی نہیں داخل ہو سکتا، لیکن جو ہی ہم بولتے پتہ چل جاتا کہ یہ اندر سے کیسا ہے۔ ہمارا اندر بھی پھاڑ کر لوگوں کے سامنے، شک کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کی منتیں کرتے ہیں کہ تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو اس کا وبال ہم پر آئے گا۔ حرکتیں زبان کرتی ہے اور جوتیاں جسم کو پڑتی ہیں، زبان کو تو کچھ نہیں ہوتا، جوتیاں جسم کو پڑتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ، آج وہ گھڑی کام نہیں کر رہی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ، ابن کثیر میں روایت ہے یہ حدیث کی، کہ ایک بندہ 70 سال تک، ایک میں 60 ہے ایک میں 70 ہے، ایک بندہ 70 سال تک نیکیاں کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت کے قریب ایک بالشت فاصلے پر پہنچ جاتا ہے، اور وہاں سے اس سے کوئی حرکت ہو جاتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ 70 سال نیکیاں کر کر کے آخر جہنم میں چلا گیا۔ اب اگر 70 سال عبادتیں کر کر کے آخر میں شرک کر بیٹھا تو کہاں جائے گا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو تو اللہ ہرگز بخشے گا ہی نہیں، جتنی دل عبادتیں ہوں گی، اگر شرک کر بیٹھے اور توبہ کیے بغیر چلے گئے تو پھر سیدھی جہنم۔ اور حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ ایک بندہ 70 سال تک گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جہنم سے ایک بالشت کے فاصلے پر پہنچ جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور آخر میں وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ ایسا کام کرتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ کوئی ذہن میں آتا ہے کون سا کام کیا ہوگا اس نے؟ توبہ۔ سب کچھ دھو دیتی ہے توبہ، سب کچھ دھو دیتی ہے۔ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سال کی مثال دے کر سمجھایا کہ
کہ 70 سال کی نیکیاں شرک سے برباد ہو جاتی ہیں، ایسے گناہ ہوتے ہیں جن سے 70 سال کی عبادتیں برباد جاتی، بندہ جہنم چلا جاتا ہے، اور ایسے عمل بھی ہے کہ 70 سال کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں نیکیاں کرنے کی، کوشش کریں دین سیکھنے کی۔ کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسے رہنا ہے، کیسے نہیں رہنا، کیا سیکھنا ہے، کیا نہیں سیکھنا، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا جنت والا رستہ ہے، کیا جہنم والا رستہ ہے، اس سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اندازوں پر نہیں چھوڑا۔ اللہ نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے شفقت فرماتے ہوئے اپنی کتاب نازل فرما دی، اور اس کتاب کا نام ہے القرآن الکریم۔ اس میں اللہ نے بتا دیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ قرآن میں آیات ہیں محکمات، جن میں حکم دیے گئے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ فرمایا یہ اس کتاب کی ماں ہے، اصل ہے، یہی اصل کتاب ہے، کیونکہ فیصلہ تو حکموں پر ہونا ہے نا۔ اللہ کے حکموں کی تعمیل جس نے کی نجات پا گیا، جس نے نہ کی وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے احکام پر فیصلہ ہونا ہے، تقریریں کرنے پر فیصلہ نہیں ہونا، باتیں بنانے پر فیصلہ نہیں ہونا، پہلوانی کرنے پر فیصلہ نہیں ہونا، کاروبار بزنس کرنے پر، عہدے گریڈ اور ڈگریاں لینے پر فیصلہ نہیں ہونا۔ فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے اللہ کا حکم مانا، کس نے نہیں مانا، اس پر فیصلہ ہونا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے اور کیا نہیں دیا، اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے مغرب تا عشاء ہر جمعے کو ہماری یہاں پہ ایک مجلس ہوتی ہے درس قرآن کی، کوشش کیا کیجئے شامل ہونے کی، قرآن کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے۔ دین وہی ہے جو آسمان سے قرآن کی صورت میں نازل ہوا، اور اس پر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے ہمیں کر کے دکھا دیا۔ یہ دو چیزیں دین ہیں۔ قرآن اور سنت کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ میری طرف سے آزادی ہے، کسی کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں۔ کم از کم یہ ہوگا قیامت کے دن اگر غلطی ہوئی، اللہ کہے گا کہ یہ تو نے غلط معنی سمجھا، تو آپ تو نہیں پکڑے جائیں گے، وہ ترجمہ لکھنے والا پکڑا جائے گا کہ جس نے غلط، آپ نے تو گواہی دے دینی ہے کہ جناب فلاں تفسیر میں نے پڑھی تھی، فلاں ترجمہ پڑھا تھا میں تو پنجابی، مجھے کیا پتہ اس کا کیا عربی میں کیا ہے، تو پکڑا مارا تو وہ جائے گا، آپ پھر بھی بچ جائیں گے۔ اس لیے با ترجمہ پڑھیں، لیکن با ترجمہ جو سمجھ آ جائے اس پر عمل کرنا، اس میں آپ پکڑے جائیں گے۔ اگر پھر نہیں عمل کریں گے پھر آپ پکڑے جائیں گے۔ میری اور آپ کی نجات، دین و دنیا کی کامیابی اور عزت اس میں ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہماری نجات اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، اللہ نے بڑا کرم کیا، کرونا کی وبا سے اللہ نے ہمیں نجات عطا فرمائی، تقریباً اللہ نے نجات دے دی۔ ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری کمزوریوں کے بعد بڑی بڑی طاقتوں والے، بڑے بڑے علموں والے، بڑے بڑے وسائل والے روزانہ ہزار مار رہا ہے وہاں پہ، ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن اللہ نے کرم کیا۔ میری اور آپ کی کسی کا کوئی کمال نہیں، یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے رحم کیا کہ پہلے تھوڑی مصیبتیں اس امت پر ہیں، اب یہ کرونا بھی تھوڑا سا ہلکا سا آسان کر کے اللہ نے ہمیں اس امتحان سے گزار دیا۔ لیکن اب ہماری بھی عقل کا تقاضا ہے کہ جب اللہ نے نجات دے دی، کچھ ہم بھی کوشش کریں، اب بچنے کی کوشش ہم بھی کریں۔ گورنمنٹ جو پابندیاں لگاتی ہے میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ گورنمنٹ ماسک بیچ کر اس سے خزانہ نہیں بھر رہی ہے، 5 روپے کا 10 روپے کا، یہ میرا اور آپ کا بزنس ہے، ادھر ہی پیسہ بھی رہتا ہے، اس میں میری اور آپ کی نجات، میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ تو جو اچھے کام ہیں ان کو ماننا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔